معذرت چاہو. بہرحال حضرت حسن بصری کا زمانہ آپ کی شاگردہ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا. رابعہ بصریہ اپنے زمانے کی بڑی برگزیدہ بندی ہے, اللہ سے توبہ کرنے والی, اللہ سے استغفار کرنے والی. آپ کے دربار میں آتی ہے, آپ کے سبق کو سنتی ہے. سبق کو سننے کے بعد اللہ نے اس کو ایک بچہ دیا. وہ نہ بھی کم سن بچہ تھا, کم عمر بچہ تھا. میں بھی اپنی ماؤں بہنوں سے گوش گزار ہوں. وہ میری مائیں بہنیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت پیار سکھاتی ہے, بہت پیار دیتی ہے, لیکن اگر مدرسے کا نام آ جائے تو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے. مدرسے کا نام آ جائے, نہ میرے بیٹے ابھی تیری عمر اسکول میں پڑھنے کی ہے, ابھی تیری عمر کالج کے اندر تعلیم حاصل کرنے کی ہے. آئیے آپ کو واقعہ سناتا چلو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی اس شاگردہ رابعہ بصریہ کا, کہ جس نے اپنی زندگی کو بالکل زاہدانہ اور متقی طریقے سے گزارا. آئیے ان کی زندگی کے اندر لکھا جاتا ہے اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا. ان کے شوہر کا انتقال ہوا. وہ بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور قدم رکھنے کے بعد ماں سے دوری اختیار کر لیتا ہے. شراب نوشی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, خوب جوا خوری کے اندر مگن ہو جاتا ہے. ماں بار بار سمجھاتی ہے بیٹا تو کس راہ کو اختیار کیے ہوئے ہے. میرے دوستو سمجھانے کا مقصد مجھے یہ ہے کہ ہمارے والدین ہماری مائیں بہنیں بعد میں شکوہ شکایت کرتی پھرتی ہے. ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فرما برداری کرو, کس طریقے سے تمہاری فرما برداری کریں گے. پہلا مدرسہ کون ہے؟ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتا ہے. اگر ماں نے بچے کی تربیت اچھی کی ہے تو یقین جاننا کل یہ نوجوان ہو کر کے تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اگر ماں نے بچے کی تربیت پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور بچے کو قرآن کی تعلیمات سے دور رکھا, قرآن کی تعلیمات سے بچوں کو بالکل ہی دور رکھا, رب کی قسم یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا. یہ بچہ بڑا ہو کر کون بنے گا؟ یہ بچہ بڑا ہو کر شیطان کا فرما بردار بنے گا, اس کے نقش قدم کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے گا. بہرحال رابعہ بصریہ بیان کرتی ہے بیٹا تو رب سے توبہ کر لے, تو نے اپنی زندگی کا کیا عالم بنا لیا. بہرحال اس نوجوان نے چاہا کہ ابھی وقت بہت ہے, ابھی تو جوانی ہے, جب بڑھاپے کے عالم کو پہنچوں گا رب سے توبہ کر لوں گا تو رب میرے گناہوں کو بخش دے گا. آپ کی والدہ سمجھاتی رہی, بار بار سمجھانے کے باوجود جب اس نوجوان کی آخری وقت آیا, وہ نوجوان بالکل لاغر ہو کر ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا, اور کرنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اب اس کی زندگی کے چند لمحے باقی ہے. وہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا چل حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش, اپنے گناہوں کی توبہ کر لے, تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم رسید نہ کر دے. بہرحال وہ نوجوان اس کے دل میں خیال آیا, اور ماں کی بات سن کر کے اس نے چاہا کہ میں بڑھاپے کے عالم میں توبہ کر لوں. لیکن یقین جاننا جس شخص کی حالت یہ ہو چکی ہو کہ چار پائی پر لیٹا ہوا ہو, اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ ہو, بیٹھنے کی طاقت نہ ہو, کس طریقے سے دوسرے کی بارگاہ میں جا سکتا ہے. وہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے آپ جا کر کے حضرت کے پاس جائیے اور درخواست کیجئے کہ آپ ہمارے گھر پر آ کر مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے اور میرے گناہوں سے مجھے پاک صاف کر دیجئے. حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا. کیوں؟ اس وجہ سے, اس لیے کہ وہ ماں یعنی رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں کئی مرتبہ پہنچتی ہے, لیکن بار بار وہ نوجوان توبہ سے انکار کر دیتا ہے. حضرت حسن بصری کے ذہن میں پھر یہ خیال آیا اب میں اس کے گھر جاؤں, اور ایسا نہ ہو گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ نوجوان پھر توبہ سے انکار کر لے. بہرحال حضرت حسن بصری سوئے, ادھر اس نوجوان کی ماں اپنے بچے کے پاس پہنچتی ہے اور پہنچ کر کے کہتی ہے بیٹا تو نے اپنی زندگی کا عالم کیا بنا لیا, اپنی زندگی کو اتنا برا کیوں کر لیا, کیوں تو نے اپنی زندگی کے اندر اتنے گناہ کیے ہیں کہ حضرت نے ہمارے گھر آنے سے انکار کر دیا. اس نوجوان نے جب دیکھا کہ بالکل نزا کی حالت ہے, آخری وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کی, اور توبہ کرنے کے بعد اللہ نے حضرت حسن بصری کو
خواب کے اندر دکھایا کہ میرے ایک محبوب اور میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب اندازہ لگائیے وہ نوجوان کون ہے؟ نوجوان وہ ہے جو جوانی کے عالم میں شراب خوری کے اندر ملوث تھا، جو جوانی کے عالم میں زنا کے اڈوں تک پہنچ گیا تھا، جو جوانی کے عالم میں جوے کے اڈوں تک پہنچ گیا تھا، جس نے شرم و حیا کی عفت و عصمت کو تار تار کر دیا تھا، جس کے نام کی کوئی شرم و حیا نہ تھی، کیونکہ حدیث بیان کی جاتی ہے اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو جو چاہے کرے، چاہے وہ اپنا لباس اتار کر کے معاشرے کے اندر گھومے پھرے چلے پھرے، اس کو کوئی شرم و حیا محسوس نہ ہوگی۔ لیکن اس نوجوان نے اپنی والدہ کو وصیت کی تھی کہ ماں جب میرا انتقال ہو تو میری لاش کو قبرستان کے اندر دفن نہ کرنا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے باقی مردے بھی میرے عذاب سے پریشان ہو جائے۔ ماں میری لاش کو اس صحن کے اندر اپنے دوپٹے میں باندھ کر کے گھسیٹنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کے نوجوانوں کو پتہ چل جائے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ماں باپ ان کو تاکید کرتے ہیں کہ بیٹا گناہوں کے راستے پر نہ چل، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں میری لاش کو اس وجہ سے صحن کے اندر گھسیٹنا اور یہیں پر صحن میں ہی میری لاش کو گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دینا، اس وجہ سے تاکہ نوجوان معاشرہ میری لاش سے عبرت حاصل کرے۔ بہرحال حضرت حسن بصری کو اللہ نے خواب میں بتایا میرے ولی کا انتقال ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ حضرت حسن بصری جاتے ہیں اور جاگ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے؟ وہی نوجوان ہے جس نے جوانی بالکل بھرپور عیاشی میں گزاری، جس نے جوانی زنا کے اڈوں پر گزاری، جس نے جوانی جوا کے اڈے پر گزاری، جس نے جوانی ماں باپ کی نافرمانی میں گزاری، جس نے کبھی نمازوں کے اندر اپنے سر کو نہ جھکایا، جس نے کبھی رب کی بارگاہ میں جا کر کے سجدہ نہ کیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا ولی قرار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں اگر ہم بھی صدق دل سے توبہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں اگر ہم بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنے دامن کو دراز کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے ہوئے تمام کاموں کو بنا دے گا، تو دنیا کے اندر رہ کر کے ہمارا کام کوئی بگڑے گا نہیں۔ لہذا ضرورت ہے ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی۔ اصلاحی معاشرے کے تعلق سے ہمارے پروگرام سجایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کہوں تو موبائل کانا ہوگا، اس بات کے اندر ہماری مائیں بہنیں سب شامل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کیا چیز ہے، عورت کے معنی خود ہی پردے کے آتے ہیں۔ جب لفظ عورت کے معنی پردے کے آتے ہیں تو پھر ہماری مسلمان مائیں بہنوں نے معاشرے کو کیوں تباہ و برباد کر دیا؟ کیوں ہماری مسلمان مائیں بہنیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے؟ کیوں ہماری مسلمان مائیں بہنیں آج بازاروں کی مارکیٹوں کو مسکن کرتی ہے؟ کیوں ہماری مائیں بہنوں کے ذریعے سے بازار مسکن نظر آتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ
میں نے خطبے کے اندر بیان کیا، قرآن کے اندر اللہ تعالی بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اے لوگو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اسے بے حیائی اور گمراہی کا حکم دے گا۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہماری مائیں بہنوں نے مارکیٹوں کا مسکن کیا، یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ طریقہ شیطان کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سمجھتا ہے اگر میرا تیر عورت کے اوپر چل جائے تو اپنے شوہر کو قابو میں کر لے، لیکن یہی ہماری مائیں بہنیں اگر شیطان کے جال میں آ کر کے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کرے گی تو میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا زمانہ تھا، آپ علیہ السلام بھی معراج کے لیے نکلے، معراج کے واقعے پر، معراج کے سفر پر آپ علیہ السلام کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جس کے اندر اللہ کے نبی نے جہنم کے اندر جلنے والی 6 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ کن عورتوں کا تذکرہ کیا؟ 6 عورتوں کے بارے میں میرے نبی نے بیان فرمایا۔ اس لیے کہ آج جو ہماری مائیں بہنوں نے اپنے لباس کو اختیار کیا ہے، اگر میں الفاظ کہوں تو کوئی غلط نہ ہوگا، آج انگریز جیسی سپر پاور طاقت نے ہماری مسلمان ماؤں بہنوں کو اپنے پھندے میں پھنسانے کے لیے، اپنے جال کے اندر پھنسانے کے لیے طرح طرح کے لباس چلائے۔ یقین جاننا اس طرح کے لباس ہماری مائیں بہنیں، مسلمان کی مائیں بہنیں اختیار کرتی ہیں۔ رب کی قسم کہ اگر وہ مچھردانی کی شکل کا لباس پہنتی ہے، یعنی کہ جالی دار کپڑا پہنتی ہے جس کے اندر اس کا تمام کا تمام جسم نظر آ جاتا ہے، رب کی قسم جب پورے جسم کا مظاہرہ ہوا، پورے جسم کو ہم نے دیکھا، جب ایک عورت بن سور کر کے، ایک عورت اپنے آپ کو میک اپ کے اندر ملبس کر کے، اپنے چہرے پر طرح طرح کا کریم پاؤڈر اور پرفیوم لگا کر کے، اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کر کے، اپنے ہاتھوں پر ناخن پالش لگا کر کے بازاروں کی زینت بنتی ہے، تو ایک عورت جب اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو یہ ایک عورت 70 مرد کا ایمان خراب کرتی ہے۔ اس لیے کہ ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، میں گزارش گزار ہوں آج کے والدین سے جو اپنی بچیوں کو دین کی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، جو اپنی بچیوں کو دین کی باتوں سے بالکل دور رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسئلے کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نوجوان بچیاں بگڑ جاتی ہے، یہ نوجوان بچیاں آگے چل کر کے ہمارے معاشرے کو تباہ کرتی ہے تو رب کی قسم پکڑ آپ کی ہوگی، یہ بچیاں آپ کی ہے، آپ نے ان کو دین کی تعلیمات سے دور رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا۔ ایک شخص
کے پاس بہت زیادہ مال و زر تھا، اس نے اپنی بیٹی کو تمام روپیہ دیا، تمام پیسہ دیا۔ وہ لڑکی پیشن اپیل لڑکی بن گئی۔ اس نے سوچا اس کی نوجوان لڑکی کو جوانی کے عالم میں موت آ گئی، وہ حسین و جمیل خوبصورت لڑکی جوانی کے عالم میں انتقال کر جاتی ہے۔ انتقال کرنے کے بعد اس کے والد نے سوچا اپنی بچی کو دیکھو، اپنی نوجوان بچی کو دیکھو، آخر اس کے اوپر کیا گزری، قبر کا واقعہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا، قبر کے اندر اس کے کیا معاملات رہے، آپ دھیان سے سنے تو بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی کی قبر کے پاس کھڑا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھا کہ بیٹی کی قبر کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ بیٹی برہنہ جسم، یعنی کہ اس کے جسم پر کفن نام کی کوئی چیز نہیں، وہ بیٹی بالکل برہنہ جسم، ننگے جسم قبر کے اندر پڑی ہے۔ اور وہ بیٹی جو اس کی حسین و جمیل لڑکی تھی، دیکھا کہ اس کے سر سے بال جھڑے ہوئے ہیں، معلوم کیا اے بیٹی تیرے سر کے بال کہاں گئے؟ کہنے لگی اے ابا جان تم نے دنیا کے اندر رہ کر کے مجھے اتنے مال و سر دیے، اتنے پیسے دیے کہ میں نے کبھی پردے کا کوئی لحاظ نہ کیا، میں نے کبھی اپنے سر پر دوپٹہ نہ رکھا، میں بازاروں کی زینت بنی لیکن کبھی میں نے پردہ نہ کیا۔ اس وجہ سے قبر کے اندر آج اللہ کے فرشتوں نے میرے سر سے میرے بالوں کو کھینچ لیا ہے اور میرے سر کے اندر گڑھ پڑ گئے ہیں۔ اس نے معلوم کیا میری بیٹی تیرے صرف دانت نظر آتے ہیں، ہونٹ نظر نہیں آتے۔ کہنے لگی اے میرے والد محترم، میں نے جوانی کے عالم میں اپنے ہونٹوں پر خوب لپسٹک لگائی، خوب سرخیاں لگائی، اس طریقے کی سرخیاں لگائی کہ جو میرے ہونٹوں سے چپک جاتی تھی، میں وضو کرتی تو وضو کے دوران بھی ان سرخیوں کو نہ چھٹاتی، میرے ہونٹوں سے وہ سرخیاں چپکی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جہنم کے فرشتوں نے جہنم کی قینچی سے میرے ہونٹوں کو بھی قطر ڈالا۔ میرے دوستو اس باپ نے معلوم کیا میری بیٹی تیرے ہاتھوں کے اندر ناخن نظر نہیں آتے ہیں، بیان کرنے لگی اے میرے والد محترم، جوانی کے عالم میں نے بہت زیادہ اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگایا، جس کی وجہ سے جہنم کے فرشتوں نے میرے ناخنوں کو کھینچ دیا ہے۔ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آج جہنم، آج قبر کا عذاب میرے اوپر مسلط ہے، آج قبر کے اندر میرے اوپر طرح طرح کا عذاب ہو رہا ہے، لیکن نہ تو قبر کے اندر میں اپنے شوہر کو یاد کر سکتی ہوں، نہ میں آپ کو یاد کر سکتی ہوں۔ آخر اے میرے والد محترم، آپ نے دنیا کے اندر مجھے خوب روپیہ پیسہ دیا، اگر آپ میرے اوپر اتنی مہربانی اور کر لیتے، آپ میرے اوپر اتنی شفقت اور کر دیتے کہ آپ مجھے کچھ دین کی باتوں سے آراستہ کر دیتے، تاکہ میں دین کی باتوں کو جان کر کے، دین کی باتوں کو پہچان کر کے ان پر عمل کرتی اور بے پردہ ہو کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلتی اور اپنے جسم پر پرفیوم کی خوشبو لگا کر کے اور مردوں کی محفلوں کے درمیان سے نہ گزرتی۔ اس وجہ سے وہ نوجوان خواب سے بیدار ہوا اور تھر تھرانے لگا، کانپنے لگا اور کہنے لگا آخر میں نے یہ کیا کیا، اپنی ہی نوجوان بچی کو، اپنی ہی حسین و جمیل خوبصورت بچی کو میں نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کاش کہ میں اپنی بچی کو دین کی تعلیمات سے ضرور واقف کرا دیتا۔ لہذا ضرورت ہے ہمیں اپنی بچیوں کو بھی دین کی باتوں سے آراستہ کرانے کی، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو دین کی باتوں سے مزین نہ کیا، دین کی باتوں سے ان کو آراستہ نہ کیا، تو یہی عورت ہوگی جو کل ہمیں جہنم تک پہنچانے والی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت 4 شخصوں کو، 4 آدمیوں کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اس عورت کا باپ، سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے اس عورت کا باپ۔
کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب بچی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد اس کا نام اچھا رکھتا، نام اچھا رکھنے کے بعد دین کی تعلیمات سے اسے آشنا کرتا، دین کے مسئلوں سے اسے واقف کراتا، لیکن اس نے اس کی زندگی کے اندر دین کو داخل نہ کیا، دین کے مسئلوں کو داخل نہ کیا، بلکہ زندگی کے اندر داخل کیا۔ تو کیا کیا؟ یہی انگریز کی تعلیمات کالجوں کے اندر داخلہ کرا دیا، انگریزوں کے اندر داخلہ کرا دیا، تاکہ ہماری یہ نوجوان نسلیں جا کر کے اپنی زندگی کے اندر انگریز کی تعلیمات کو پیوست کرے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنے گا اس عورت کا باپ۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے عورت کا بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی بہن کے اندر بہت زیادہ شفقت و محبت کا معاملہ رکھا ہے۔ اگر یہی بھائی دنیا کی تمام تر سہولتیں اپنی بہنوں کے لیے مہیا کرتا رہا، اپنی بہنوں کو دیتا رہا، لیکن دین سے واقف نہ کرایا، تو کل یہی بہن اپنے اس بھائی کو جہنم تک پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے اس عورت کا شوہر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلقات، جو رشتہ مرد اور بیوی کا بنایا، جو شوہر بیوی کا اللہ نے رشتہ بنایا، وہ بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ اگر بیوی اس کے نکاح میں آنے کے بعد شوہر نے اسے دین کی باتوں سے مزین نہ کیا، دین کی باتوں سے اسے آراستہ نہ کیا، تو کل یہی بیوی اس کو جہنم تک پہنچانے کا سبب بنے گی۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے اس عورت کا بیٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اور بیٹے کے اندر بڑی گہری محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک خاص رشتے کو ماں کے دل کے اندر ایک خاص محبت کو پیدا کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اپنے بیٹے سے کس قدر محبت ہوتی ہے۔ لہذا اگر یہ بچہ، یہ لڑکا اپنی جوانی کے عالم میں پہنچنے کے بعد اپنی ماں کو دین کی باتوں سے آراستہ نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کو دین کی باتیں نہیں بتاتا ہے، بلکہ یوں ہی جس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے گزارنے دیتا ہے، تو کل یہی ماں اس اپنے بیٹے کو جہنم تک لے جانے کا سبب بنے گی۔ ایک عورت 4 شخصوں کو جہنم کے اندر لے کر کے جائے گی۔ لہذا ہمیں ضرورت ہے اپنے معاشرے کی، اپنی ماں بہنوں کی، کہ تاکہ ہماری ماں و بہنوں کی زندگی کے اندر دین کس طریقے سے داخل ہو جائے، تاکہ وہ دین کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ آپ حضرات کے سامنے واقعہ جہاں علیہ السلام کو معراج کے وقت میں 6 عورتوں کے بارے میں بتایا گیا، یہ بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہرحال میرے نبی کا زمانہ، آقا علیہ السلام کا زمانہ، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے مسجد نبوی میں جا کر کے نمازیں پڑھائی۔ آپ نمازیں پڑھاتے رہے۔ نماز پڑھانے کے بعد 1 دن نہیں گزرا، 2 دن نہیں گزرے، بلکہ مستقل 3 دن گزر جاتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہ فرمائی، آپ نے کسی سے کوئی کلام نہ کیا، آپ نے نمازیں پڑھائی اور جا کر کے اپنے حجرے کے اندر مصلی بچھایا۔ مصلی بچھا کر کے بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا، یا نبی اللہ، آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ پر کس چیز کا غم سوار ہے؟ 3 دن ہو گئے، آپ نہ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ نہ کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں، آپ نہ دین کا کوئی مسئلہ ہمارے
ہمارے سامنے بیان فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ نبی نے کوئی جواب نہ دیا، میرے نبی مستقل مسلح پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت علی کو خیال آیا، فوراً بھاگے ہوئے اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں، جا کر کے بیان کرتے ہیں، اے فاطمہ، اے نبی کی لخت جگر، اے نبی کی سب سے پیاری بیٹی، تیرے والد محترم میرے سسر صاحب، اے فاطمہ، تیرے والد کو مستقل 3 دن ہو گئے، نہ 3 دن سے کسی سے گفتگو کی بلکہ نمازیں پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اے فاطمہ، مستقل 3 دن ہو گئے، 3 دن سے میرے نبی ہم سب کے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی اور والد محترم کے پاس پہنچی، جا کر کے بیان کرنے لگی، اے میرے ابا جان، اے امت کے غمخوار، آخر وجہ کیا ہے؟ کس مایوبکی کا کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ پر مسلط ہے؟ آپ بلا تحاشا رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے حضرت فاطمہ سے بیان کرنا شروع کیا اور میں بتایا، اے فاطمہ، جب اللہ نے مجھے معراج کے سفر میں بلایا اور مجھے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا دیا گیا، مجھے جنت و دوزخ کو دکھایا گیا، میں نے جہنم کے اندر 6 ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جن کے اوپر اس طریقے کا عذاب ہو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر کے آج مجھے رونا آ گیا کہ کہیں کل میری امت کی وہ عورتیں بھی اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے، اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اور اس سزا کی مستحق نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، کہیں میری امت کی یہ نوجوان عورتیں جہنم کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے معلوم کیا، اے اللہ کے نبی، آپ بیان تو کیجئے، آخر وہ 6 عورتیں کون ہیں؟ ان 6 عورتوں کے بارے میں بتا کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے۔ آپ حضرات کے چہروں سے بھی تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے ہیں، لہذا اللہ کے نبی سے حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے، اے میرے والد محترم، آپ نے جہنم کے اندر کن 6 عورتوں کو دیکھا جس کی وجہ سے آپ پر ابھی تک غم سوار ہے؟ اے میرے والد محترم، ان 6 عورتوں کے بارے میں بیان کیجئے، وہ 6 عورتیں کون ہیں وہ 6 عورتیں جو جہنم کا ایندھن بنے گی؟ میرے نبی نے پہلی عورت کے بارے میں بیان کیا کہ میں نے پہلی عورت کو دیکھا جو زبان کے ذریعے، اپنی جیب کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے اس کی زبان کو پکڑا ہے اور جہنم کے اندر لٹکا دیا ہے۔ میرے نبی سے حضرت فاطمہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے فاطمہ، دنیا کا دستور ہے، اگر کسی کی زبان پکڑ لو کتنا درد ہوتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی اذیتیں اس کو ہوتی ہے، بڑی مشقتیں اس کو ہوتی ہے، بڑی پریشانیاں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال اس عورت کے بارے میں میرے نبی نے بیان کیا کہ وہ عورت جو جہنم کے اندر اپنی زبان کے ذریعے لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، یا نبی اللہ، وہ عورت کون تھی اور اس کا گناہ کیا تھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے؟ میرے نبی نے بیان کیا، آمنہ کے لخت جگر فجر تخلیق کائنات نے بیان کیا، وہ عورت وہ تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، وہ عورت وہ تھی جو دوسروں کی
کی چغل خوریاں کرتی تھی، وہ عورت وہ تھی جو دوسروں کی ان کی پشت کے پیچھے ان کی برائیاں کرتی تھی۔ آپ یقین جانیے میرے نبی رو رہے ہیں کس وجہ سے کہ کہیں میری امت کی عورتیں بھی اس پہلے بد کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہماری مائیں بہنیں بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہے۔ چار عورتیں چار محلے کی ایک جگہ پر جمع ہو جائے، چاروں محلے کی کیا کیا ہسٹری ہے، کیا کیا اس محلے کے اندر باتیں ہو رہی ہے، ان چار عورتوں کے درمیان میں وہ باتیں آ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر زبان کے ذریعے لٹکایا گیا اور وہ عورت جہنم کا ایندھن بنی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ عورت کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت چغل خوری کرتی تھی، دوسری عورتوں کی، دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتی تھی۔ دوسری عورت کے بارے میں بیان کیا گیا اور دوسری سزا بھی اللہ کے یہاں بڑی سخت ہے۔ دوسری عورت کو نبی نے دیکھا کہ جہنم کے اندر دوسری عورت لٹکی ہوئی ہے۔ طریقہ کیا ہے لٹکنے کا؟ جہنم کی پکتی کھولتی ہوئی سلاخیں ہے، جہنم کی آگ سے دیکھی ہوئی وہ سریے عورت کے سینے کے اندر، عورت کے پستان کے اندر، ایک طرف سے عورت کے پستان کے اندر وہ جہنم سے آگ کی دہکائی ہوئی سلاخیں ایک سینے کے طرف سے داخل کر دی گئی، دوسرے پستان کے اندر نکال دی گئی اور اس طریقے سے اس عورت کو جہنم کے اندر لٹکا دیا گیا۔ رب کی قسم میرے نبی نے بیان کیا، حضرت فاطمہ کہتی ہے یا نبی اللہ وہ عورت کون تھی، اس کا جرم کیا تھا؟ میرے نبی نے کہا اے فاطمہ وہ عورت وہ تھی جس نے زنا کیا، جس نے دوسرے مردوں کو اپنے جسم کے اوپر فوقیت دی، وہ عورت وہ تھی جس نے دوسرے مردوں کے ساتھ زنا کیا۔ آؤ مسلمانوں میں بتاتا چلو زنا کیا چیز ہے۔ وہ زنا وہ چیز ہے اگر ایک مرتبہ کوئی زنا کا ذائقہ چکھ لے، اگر ایک مرتبہ کوئی زنا کے اڈے تک پہنچ جائے، رب کی قسم بار بار زنا کے اڈے تک پہنچنے میں اس کو شرم و حیا کوئی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ لہذا دوسری عورت کو جہنم کے اندر اس کے پستانوں کے ذریعے سے، اس کے سینے کے ذریعے سے جہنم کے اندر لٹکا دیا گیا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھو